السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی لاہور کے پرانے اندرون شہر کی ایک تنگ گلی میں رہنے والے دو لڑکوں کی ہے، زبیر اور اسلم۔ زبیر جو کہ ایک پڑھا لکھا مگر تھوڑا سا مغرور لڑکا ہے، اور وہیں اسلم جو کہ زبیر کی ہی طرح ایک پڑھا لکھا مگر زبیر کے مقابلے کافی معصوم سا لڑکا ہے۔ یہ دونوں اکثر اپنی روزمرہ کی باتوں میں اسلم کے گھر کے اس خالی بند کمرے کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اسلم جو فطرتاً تھوڑا ڈرتا ہے، ہمیشہ مغرب کے بعد اس کمرے کو تالا لگا دیتا ہے، لیکن ایک رات زبیر اسے چیلنج کرنے کے لیے اس کمرے میں اکیلا رک جاتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے، زبیر کو اچانک سے اس کمرے میں رکھی پرانی صندوق سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دوست اسلم اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ اٹھ کر صندوق کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کمرہ جس کا اس نے دروازہ کھلا رکھا تھا، اس کا وہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اسی کمرے کی ایک دیوار پر لگی ہوئی اسلم کی دادی کی پرانی تصویر۔ جب زبیر نظریں گھما کر اس تصویر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس تصویر میں دادی کی آنکھیں کسی اصلی انسان کی طرح ہل رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ کر اس کے پاؤں وہیں ٹھنڈ سے جم جاتے ہیں اور اسے اپنے پیچھے ایک ٹھنڈی سانس محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ ڈرتے ڈرتے پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی عورت نہیں بلکہ وہ خود ہے، ایک سایہ جس کی لمبائی چھت تک جا رہی ہے اور اس کے پاؤں بالکل الٹے ہیں، جو اچانک اسلم کی آواز میں چلا کر کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا زبیر، یہاں مت آنا۔ یہ سن کر زبیر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دبا رہا ہے، کیونکہ وہ سایہ اس کا گلا نہیں بلکہ اس کی پرچھائی پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب اسلم کمرہ کھولتا ہے تو وہاں زبیر کا وجود تو ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں پتھر کی طرح سفید ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ کبھی دوبارہ بول نہیں پاتا، جیسے اس کی روح اس پرانے کمرے کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہو۔ کچھ دنوں بعد جب اسلم نے دیکھا کہ زبیر کی آنکھیں اب مستقل کے لیے سفید ہو چکی ہیں اور وہ دیواروں کو تاکتا رہتا ہے، تو اس نے فوراً شہر کے سب سے بڑے اور مشہور عامل بابا کو بلایا، جو جن و پرت کے معاملات کے ماہر مانے جاتے تھے۔ ان بابا جی نے اس کمرے کا معائنہ کرنے کے لیے اپنا قدم اندر رکھا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا قدم اس کمرے میں رکھا، انہوں نے اپنا ناک بند کر لیا اور زور زور سے چلانے لگے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے پورے گھر والوں کو بتایا کہ اس کمرے میں صرف روح نہیں بلکہ ایک ہمزاد بھی ہے، جو اب اس کمرے میں اپنا بسیرا کر چکا ہے، اور وہ اب زبیر کے جسم کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے لوبن جلایا اور زور زور سے پورے کمرے میں پڑھائی شروع کر دی، مگر اچانک کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھل کر بند ہوا کہ اس کی کنڈی ٹوٹ کر گر گئی، اور زبیر کا بے جان جسم ایک دم سے دیکھتے دیکھتے ہوا میں اٹھنے لگا۔ زبیر کے منہ سے اب اس کی نہیں بلکہ اب ایک 1000 سال پرانی عورت کی آواز نکل رہی تھی کہ یہ میرا گھر ہے اور اب اس کی روح میری قید میں ہے۔ بابا نے جلدی سے ایک پرانا آئینہ نکالا اور زبیر کے چہرے کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی زبیر کا عکس اس آئینے پہ پڑا تو زبیر کی وہ پتھر جیسی آنکھیں رونے لگیں اور شیشے میں زبیر کی اصلی شکل نظر آنے لگی، جو آئینے کے اندر سے مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ اسی لمحے اس کمرے میں ایک بہت زور کا دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کمرے کی ساری کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور وہ کالا سایہ
زبیر کے جسم سے نکل کر اس آئینے میں قید ہو گیا، مگر اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ زبیر ہوش میں تو آ گیا، مگر اس کی پرچھائی اب ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ آج بھی جب زبیر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو زمین پر اس کا سایہ نہیں بنتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اندھیری راتوں میں اس کمرے سے رات کو شیشے توڑنے کی آوازیں اکثر آتی ہیں، جیسے وہ چیز آج بھی باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ تو دوستوں، کچھ سرحدیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس رب کی بنائی ہوئی اندیکھی دنیا کے راز ہم انسانی عقل سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ بزرگوں کی باتوں کا مذاق اڑانا کبھی کبھی ایسی قیمت مانگ لیتا ہے جو ہم ساری عمر ادا نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر سنی سنائی بات جھوٹ نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پر خاموشی ہی بہتر ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اسٹوری پسند نہ آئی ہو تو ہمیں کامنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔